قومی و صوبائی اسمبلیوں کے 500 حلقوں کے امیدواروں کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن جاری۔ الیکشن کمیشن میں ووٹوں کی گنتی کے تنازعات کے مقدمات کی سماعت جاری۔ خصوص نشستوں کے امیدواروں کے لیے گوشوارے جمع کرانے کا آج آخری دن۔ گوشوارے جمع نہ کرانے والے امیدواروں کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جائے گا۔ سابق کمشنر راولپنڈی کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات، اعلیٰ سطح کمیٹی نے تحقیقات مکمل کر لی۔ رپورٹ آج الیکشن کمیشن کو پیش کی جائے گی۔ سپریم کورٹ میں انتخابات کالعدم قرار دینے کی درخواست خارج۔ درخواست گزار علی خان پر 5 لاکھ روپے جرمانہ۔ لگتا ہے سستی شہرت کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ چیف جسٹس کے نمائندہ شہباز شریف وزیر اعظم اور آصف علی زرداری صدر نامزد۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان شراکت اقتدار کا فارمولا طے پا گیا۔ پی ڈی ایم کے سیکوئل کی راہ ہموار۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے نمبرز پورے ہو گئے، حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئے۔ شہباز شریف ایک بار پھر ملک کے وزیر اعظم بنیں گے۔ بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس۔ باریاں لینے کی بات نہیں، پاکستان کو مشکلات سے نکالنا ہے، شہباز شریف کی گفتگو۔ آصف علی زرداری کا آنے والی نسلوں کے لیے مل کر کام کرنے کا اعلان۔ بلوچستان میں حکومت سازی پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اتفاق، معاہدے کو آج حتمی شکل دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ جیالہ اور گورنر نون لیگ کا ہوگا۔ مسلم لیگ نون پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا پہلا اجلاس آج جاتی عمرہ میں ہوگا۔ نواز شریف اور مریم نواز صدارت کریں گے۔ حکومت سازی پر مشاورت ہوگی۔ عدالت میں پیش نہ ہونے پر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی غیر مشروط معافی مسترد۔ بیرون ملک جانے سے بھی روک دیا گیا۔ توہین عدالت کیس کا فیصلہ محفوظ۔ پنجاب کے لیے پی ٹی آئی کے نامزد وزیر اعلیٰ میاں محمد اسلم منظر عام پر آ گئے۔ پشاور ہائی کورٹ میں راہداری ضمانت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے پی ٹی آئی رہنما فیصل جاوید کے وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے۔ کیس کی مزید سماعت 13 مارچ تک ملتوی۔ امریکہ نے نئی حکومت کی تشکیل پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا۔ پاکستان کے اندرونی معاملات میں نہیں پڑنا چاہتے، ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی بریفنگ۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان، کاروبار کے دوران 1000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 61,500 پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا۔ پنجاب میں نمونیا نے مزید 5 بچوں کی زندگیاں نگل لی، مرنے والوں کی تعداد 410 ہو گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران 717 نئے مریض سامنے آ گئے۔ کراچی واٹر کارپوریشن کے مالی مسائل سنگین ہو گئے، ملازمین کو علاج کی سہولت دینے والے اسپتالوں کو ادائیگی میں تاخیر۔ 2.5 ماہ سے صرف مخصوص ٹھیکیداروں کو ادائی کیا۔ کراچی میں نجی اسکولوں نے محکمہ تعلیم سندھ کے احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ جون جولائی کی تعطیلات کی فیس فروری اور مارچ میں ادا کرنے کی ہدایت۔ اور پاکستان کے حذیفہ ابراہیم نے انڈر 19 ہیوسٹن اوپن اسکواش چیمپئن شپ کا ٹائٹل جیت لیا۔